دیوانہ بےخودی میں بڑی بات کہہ گیا، ایک حشر کی گڑی کو ملاقات کہہ گیا۔ پہلا طرف شناس بڑا سنگ دل تھا دوست، چیخیں تھی جنہیں جھوم کر نغمات کہہ گیا۔ اختلاف برائے اختلاف نہیں صدر علی وقار، بلکہ اختلاف برحقیقت ہے، کیونکہ موجودہ قرارداد کے الفاظ اپنے مانوی وجود میں بے معنویت رکھتے ہیں۔ صدر علی وقار آغاز کائنات سے لے کر اب تک ہر دور میں مال و دولت اور معاش، طاقت، عظمت اور بالادستی کا اہم ترین عنصر رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ زمانے نے ہمیشہ زر کو طاقت سمجھا اور طاقتوروں کے فیصلے تسلیم کیے گئے۔ جس دور میں لوگ تہذیب و تمدن کے مفہوم سے ناشنا تھے، اس دور میں بھی طاقت کا محور دولت رہی اور دولت مند ہی عروج پاتے رہے۔ دیار مصر میں دیکھا ہے ہم نے دولت کو، ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی ہے۔ صدر علی وقار مومن ایک حسین لفظ اور دلکش استعارہ ہے، لیکن اس پر پورا اترنا آج کے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر محض لفظوں سے پیٹ بھر سکتی تو میں بھی یہاں کے بجائے وہاں کھڑی ہو کر خیالی پلاؤ پکاتی، مگر یہ مادیت کی دنیا ہے۔ وہی قوم زبردست قوم کہلاتی ہے جو اپنی کرنسی کے زور پر دنیا پہ حکومت کر سکے اور دنیا کے حکمرانوں کو خرید کر اپنا ہم نوا بنا سکے۔ علی وقار ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ زوال بندہ مومن کی بڑی وجہ بے زری ہے۔ میں اپنے مخالفین سے یہ پوچھتی ہوں کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کی وہ مومنانہ فراست کہاں کھو جاتی ہے؟ جب بل گیٹ کسی بھی اسلامی ملک میں اپنے قدم رنجا فرماتا ہے، نیٹو اور امریکی خوفناک بمباری اور آتش و آہن کے سامنے یہ کیوں مٹی کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں؟ IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے یہ کیوں جھولیاں پھیلائے نظر آتے ہیں؟ تصدیق وقار یہ مال و دولت اور وسائل کی کمی ہے جو عالم اسلام کو سرنگوں کیے ہیں، اور دوسری جانب امریکہ، روس اور مغربی ممالک اپنے دولت کے بلبوتے پر مریخ پر آبادیاں قائم کر رہے ہیں۔ علی وقار مجھے ایوان میں بیٹھے ان حواریوں کی عقل پر رونا آتا ہے جو خود کو عقل کل سمجھ کر اپنے زبانی غلامی دعووں کا ڈھنکا بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور زوال بندہ مومن کی وجہ میں خیالی پلاؤ کی دیگیں نچھاور کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں، اگر زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں تو انبیاء کریم نے ذریعہ معاش کیوں اختیار کیا؟ میرے نبی نے مفلسی سے پناہ کیوں مانگی؟ میرا رب یہ کیوں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے؟ ابد سے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ صدر علی وقار میرے ان تمام تر دلائل کے باوجود اگر اب بھی قائد ایوان یہ کہنے پر باضد ہیں کہ زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، تو ان کے ضمیر پر انہی کی زبان میں تازیانے برسانا چاہوں گی۔ ان کے ضمیر پر پہلا تازیانہ چند ڈالروں کے عوض بکنے والی دختر پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کے ضمیر پر دوسرا تازیانہ وہ مفلوج بہکازادیاں ہیں جو اپنے غریب باپ کے علاج کی خاطر اپنا جسم بیچتی ہے۔ ان کے ضمیر پر تیسرا تازیانہ وہ 27 سالہ عادل ہے جو غربت اور مفلسی سے تنگ آ کر ٹارگٹ کلر بن گیا، اور ان کے ضمیر پر چوتھا اور ختمی تازیانہ وہ عوام ہے جو فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی سجائے بیٹھی ہے، جن کی کچی جھونپڑیاں سیلاب کی نذر ہو گئی، جن کے بچے پانی کے رہلوں میں بہ گئے۔ اگر وہ زردار ہوتے تو ان کے تحیل کے شیشے چکنا چور نہ ہوتے، ان کے ہونٹ شدت قلب سے مغلوب نہ ہوتے۔ صدر علی وقار زوال بندہ مومن ملت اسلامیہ کا زوال ہے اور یہ عالمگیر بحران ہے۔ معاشرے میں امیر و غریب طبقات کے درمیان قائل خلچ نے زوال امت پر مہر تصدیق سب کر دی ہے۔ ہر طرف ایک ہی پکار
سنائی دیتی ہے. شکوہ نہیں لب پہ تقدیر کے مارے ہیں, دامن ہمارا ہے آنسو بھی ہمارے ہیں. شکریہ. جو بچے بھی یہاں اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں, حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کی داد و تحسین کے لیے کچھ الفاظ کہے جائیں.